बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है उस सब का मकसद सिर्फ एक है, अल्टीमेट गोल सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा को पाकिस्तान की सियासत से हमेशा हमेशा के लिए आउट कर दिया जाए, इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। और कल जो कुछ भी हुआ ये इसी सिलसिले की कड़ी है, लेकिन अब ये मामला रुकने नहीं वाला बल्कि और ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। इमरान खान साहब के लिए ख़तरे की घंटी जो है वो बजा दी गई है, और ख़तरे की घंटी एक ऐसी शख्सियत की जानिब से बजाई गई है जो ना सिर्फ इस हुकूमत बल्कि ताकतवर हल्के जो हैं उनके भी बड़े करीब हैं। और हामिद मीर साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान को आने वाले दिनों में लग पता जाएगा, और बात ना अहली जो है उससे बहुत आगे निकल चुकी है और इनको अंदाज़ा भी नहीं कि इनके साथ होने क्या जा रहा है। तो ये मामला क्या है, क्योंकि इस सब के अंदर कल जो इवेंट्स हुए वो इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि हालात खान साहब के हवाले से ख़राब होने हैं, और इन हालात के अंदर अच्छी खासी ख़राबी जो है वो रिपोर्ट हो सकती है। उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल याद है जब ये 14 मई को इंतखाबात की बात हुई और उम्मीद जागी कौम को कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात होने हैं। उससे पहले भी एक डेट आई थी, फिर 14 मई आई। तो उस वक्त हामिद मीर साहब ने दावा किया कि मैं एक ताकतवर शख्स के पास बैठा था और मैंने कहा कि जी अब तो 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। तो वो हंस पड़ा और उसने कहा कि छोड़े। तो मैंने कहा कि जी आइन और कानून के मुताबिक तो बनते हैं 90 दिन में इंतखाबात, छोड़े परे आइन और कानून को। और आपने फिर देखा कि तारीख़ में लिखा गया कि हमने छोड़ के परे मारा आइन और कानून को। आइन और कानून मुल्क में अमलन मुअत्तल हो गया, और इस वक्त ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई हैसियत है, ना इस वक्त मुल्क में आइन और कानून की कोई हैसियत है। इस वक्त मुल्क में कुछ और ही चल रहा है। और जितनी चीज़ें आप देखें कि अच्छा, वैसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इस वक्त मईशत के लिए, मईशत के हवाले से ख़तरे की सारी तवज्जो खान को माइनस करने पे है। कल फवाद चौधरी साहब का जो एपिसोड है ये कोई सादा एपिसोड नहीं था, इसे जितना समझा जाए उतना कम है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पैमरा की जो पाबंदी है, जो अब एलानिया है या गैर एलानिया, क्योंकि मैंने आपको कल भी वीलॉग में बताया कि पैमरा ने तमाम टीवी चैनल्स को ज़ाब्ता इखलाक के अहकामात जो हैं वो जारी किए हैं और कहा है कि जी 9 मई के वाक़यात में सरकारी इमलाक को तबाह किया गया और इंसानी जानों को ख़तरे में डाला गया। वफाकी हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए रियासत मुखालिफ जज्बात को उभारा गया। रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ एक सियासी जमात के मुश्तइल कारकुनान ने की। एक सियासी जमात का मकसद इदारों और रियासत को नुकसान पहुँचाना था। पैमरा की जानिब से कहा गया कि यह खौफनाक रुझान है जिसकी मजम्मत की जानी चाहिए। ऐसी सरगर्मियों को फ़रोग देने वालों का मीडिया ब्लैकआउट और मीडिया बाइकॉट होना चाहिए। पैमरा ने इस तनाजुर में तमाम चैनल्स को मोहतात रहने की हिदायत भी की। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि पैमरा के मुताबिक रियासत मुखालिफ जज्बात उभारने वाले शख्स को एयर टाइम ना दिया जाए, टाइम डिले मैकेनिज्म का मौसर इस्तेमाल किया जाए, कौमी यकजहती को फ़रोग दिया जाए और नफरत फैलाने वालों का ब्लैक आउट किया जाए। पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले ही आपको पता है कि कितना आज़ाद है, कितना रिपोर्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस स्टेटमेंट में इमरान खान साहब का नाम नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब और पीटीआई जो है, जो रही सही पीटीआई की खेप है, उनका अमलन मीडिया ब्लैकआउट हो चुका है इसी के तनाजुर में। अच्छा, अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, सारी तवज्जो इस चीज़ पे लगी है, लेकिन हकीकत क्या है, असल में क्या हो रहा है? पाकिस्तान का आलमी मालियाती फ़ंड के साथ कर्ज प्रोग्राम मुकम्मल हुए बगैर ही ख़त्म होने का खदशा पैदा हो गया है, और 9वें इक़्तिसादी जायज़े के बाद IMF से पाकिस्तान का मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा। बजट तजावीज़ पर IMF के साथ बातचीत हो रही है। 10वें और 11वें इक़्तिसादी जायज़े से कबल कर्ज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मौजूदा कर्ज मुआहिदे की मियाद 30 जून है, जो बढ़ाई नहीं जा सकती, और हुकूमत ने पार्शल रिलीफ जो है वो आवाम को दिया है, और जो चीज़ है वो तो हमने रिपोर्ट करनी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया, और इस कमी के ऊपर बहुत से माहिरीन जो वो कह रहे हैं बाय बाय IMF को जो है टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं। और इस सब के अंदर पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी के बाद नई कीमत जो है वो 262 रुपये मुकर्रर की गई है, और डीजल की कीमत जो है 16 मई को 30 रुपये कमी की गई थी, और इस बार भी 5 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद डीजल 253 हो गया। ऑल्दो उन चीज़ों उतने तो असरात इसके नहीं कैंसिल आउट हो सके जितना इन्होंने नुकसान पहुँचाया, लेकिन चले जो है वो है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब बहुत सी चीज़ें और हो रही हैं। मैंने आपको बताया था कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इस्लामाबाद अपने खुसूसी तियारे पर, और जरदारी साहब जो हैं
وہ لاہور میں ڈیرے ڈال چکے ہیں. اب معروف سیاسی اور کاروباری شخصیت جو ہیں اور خان صاحب کے سابقہ دوست جنہوں نے خان صاحب کو دھوکہ دیا اور خان صاحب کا ساتھ چھوڑا اور تحریک عدم اعتماد میں جتنا بڑا کردار تھا، حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنوانے میں بعد میں جتنا بڑا کردار تھا، وہ سب کے سامنے ہے. جتنی مرضی پھر ان کی اب اچھی آپ کر لیں وہ تو الگ بات ہے. اچھا جی، ان کے سرکردہ رہنماؤں سمیت 60 سے زائد اراکین اور لیڈران جو ہیں ان کے رابطے ہو چکے ہیں. فردوس عاشق اعوان نے بھی ان سے ملاقات کی. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض، سلمان نعیم اور پی ٹی آئی سندھ کے سابق صدر امیر بخش بھٹو نے بھی رابطہ کیا. جہانگیر ترین سے خیبر پختونخوا کے رہنماؤں جبکہ سابق رکن قومی اسمبلی اور اکزئی جمال زرگل خان کی بھی ملاقات ہوئی. اب تک جہانگیر ترین کے جو اب لیٹسٹ فگرز آ رہے ہیں اس میں 60 سے زائد ارکان اسمبلی اور رہنماؤں نے رابطے کیے ہیں اور نئے سیاسی جماعت جو ہے اس کے نام پر مشاورت مکمل کر لی گئی ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک نئی جماعت کے ساتھ جے کے ٹی جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں جس میں پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں وہ بھی شامل ہوں گے. اچھا، ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف سے نکلنے والوں کا ایک بہت بڑا سیلابی ریلا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب بھی بڑھے گا. سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے پنجاب میں بیٹھک لگا لی ہوئی ہے اور رحیم یار خان بہاولپور، مظفر گڑھ، راجن پور، بہاول نگر، میاں والی، اوکاڑا اور خانیوال سے تعلق رکھنے والے کئی رہنماؤں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. آصف زرداری نئے شامل ہونے والوں کو پارٹی پرچم کے رنگ کے مفلر پہنا رہے ہیں اور بعد میں پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں اور اس سب کے اندر یوسف رضا گیلانی جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہر بندے کو ہم کیس ٹو کیس دیکھیں گے اور اس سب کے اندر جس نے پیپلز پارٹی کے خلاف زیادہ باتیں کی ہوں گی اسے ہم جگہ نہیں دیں گے. اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو متفقہ ایک لائحہ عمل ہے یہ بنائیں گے. یہ ساری باتیں اس وقت میڈیا پہ چل رہی ہیں. اچھا، اب ذرا آ جاتے ہیں جو الارمنگ ڈیولپمنٹس ہیں. سہیل وڑائی صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ فواد چودھری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہ کر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے پی ٹی آئی تو چھوڑ دی ہے مگر نون لیگ کے پاس ہر جگہ امیدوار ہے اور پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کے بغیر وہ کہیں کے نہیں رہیں گے اور وہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے اسے ایکٹیو کرنا چاہ رہے ہیں. پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کا مؤثر قسم کا جو ہے فواد چودھری صاحب استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. ان کا انالیسز ہے. لیکن میں اس کے بعد حامد میر صاحب نے جو ایک خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اس پر بھی آتا ہوں، لیکن آپ پہلے سہیل وڑائی صاحب کی باتیں سن لیں. میرا خیال ہے کہ چودھری فواد یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو راستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی فوج کے ساتھ رہیں اور پی ڈی ایم کے خلاف رہیں اور پی ٹی آئی جو ہے کسی طرح اس کی انڈائریکٹ حمایت جو ہے ہم حاصل کر لیں گے. اور جو خاص کر ان کو اور دوسرے جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو یہ احساس ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور ہم بالکل فارغ ہو گئے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے پی ڈی ایم کے پاس ہر جگہ پہ کینڈیڈیٹ ہے، نون کے پاس ہر جگہ کینڈیڈیٹ ہے، وہاں یہ جا نہیں سکتے اور پی ڈی ایم سے یہ فارغ ہو گئے. تو اب اگر ان کو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک نہیں ملتا تو یہ تو کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اس لیے انہوں نے اپنی پوزیشن ری گین کرنے کے لیے یہ موقف اپنایا ہے کہ ایک تو 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی جائے، یعنی پی ٹی آئی سے اتنا فرق ڈالا جائے، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی سے ہمدردی کی جائے، اس کے ووٹ بینک کے ساتھ کھڑا رہا جائے، جو گرفتار لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے خلاف چلا جائے تاکہ جو پرانا موقف ہے اور جو ووٹ بینک ہے اس کو کسی طرح سے ٹچ کرتے رہے. جی ناظرین اکرام، آپ نے سہیل وڑائی صاحب جو ہیں ان کی گفتگو سنی اور سینئر صحافی ہیں اور ظاہری بات ہے انہوں نے یہی بات کی ہے کہ عمران خان کا ووٹ بینک جو ہے اس کی سمپتھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں لیکن طاقتوروں کے ساتھ بھی اپنی سیٹنگ رکھ کے بیسیکلی یہ وہ کر رہے ہیں. ایک بڑا دلچسپ شعر جو ہے وہ یاد آیا ہے ان سارے لوگوں کو کے لیے جنہوں نے عمران خان کی اس سب کے اندر سپورٹ جو ہے اور عمران خان کا ساتھ چھوڑا ہے اور جنہوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا، کہ اپنے سامان کو باندھے ہوئے اس سوچ میں ہوں، اپنے سامان کو باندھے ہوئے اس سوچ میں ہوں، جو کہیں کے نہیں رہتے وہ کہاں جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جو کہیں کے نہیں رہتے انہوں نے کہاں جانا ہے. اب وہ بیچارے اپنا حساب کتاب لگا رہے ہیں. لیکن اے آر وائی نیوز کے اندر مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں حامد میر صاحب نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اور ایک الارم بجایا ہے خطرے کا. سائرن جو ہے وہ بج چکے ہیں. آپ ذرا پہلے یہ سنیں حامد میر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آپ بات کر رہی ہیں، معاملہ ڈسکوالیفیکیشن سے بہت آگے جا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جون کا مہینہ جو ہے اس کے پہلے 2-3 ہفتوں میں ایسے واقعات ظہور پذیر ہوں گے کہ پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ سوچیں گے کہ یار یہ تو واقعی میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا. کیونکہ آج بھی عمران خان صاحب نے اپنے ایک قریبی آدمی کو
یہ کہا ہے کہ اتنے پریشر کے باوجود ابھی تک صرف 15-16 جو ایم پی ہیں انہوں نے مجھے ٹکٹ واپس کیا ہے، اور ابھی بھی مجھے بہت سے لوگ اپروچ کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ ٹکٹ دے دیں، اگر آپ ٹکٹ واپس ہو رہی ہے تو ہمیں ٹکٹ دے دیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ریڈ ہی نہیں کر رہے، سچویشن کو پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو رہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اگر ان کو نہیں پتا تو ہم بھی اس پہ زیادہ روشنی نہ ڈالیں، خود بخود اگلے کچھ دنوں کی بات ہے، سب کو پتہ چل جائے گا۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے ان کی یہ گفتگو جو ہے یہ سنی اور کہہ رہے ہیں کہ جی معاملہ نااہلی سے بہت آگے جا چکا ہے اور اب مذاکرات اب شاید ناممکن ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ مذاکرات اب کوئی نہیں ہونے، اور عمران خان صاحب کو خود نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ مسئلہ یہاں پہ ایک ہے کہ عمران خان کے سارے بندے توڑ لیں، عمران خان کو ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کر دیں، جو مرضی کر لیں، ریالٹی جو ہے وہ یہی ہے کہ عوام ابھی بھی اس کے ساتھ ہے۔ ووٹ بینک عمران احمد خان نیازی کا ہے، ووٹ بینک بلے کا بھی نہیں ہے، ووٹ بینک پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے، ووٹ بینک کسی کا بھی نہیں ہے۔ آپ عمران خان کو مکمل طور پہ ختم کر دیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ٹرن آؤٹ شاید آپ کی ملک کی تاریخ کا سب سے، شاید اللہ نہ کرے ایسا ہونا، یہ پھر بھی نہیں چاہیے، لیکن ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا۔ لوگ جو ہے انہیں سیاست سے مایوس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جمہوری عمل سے مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ پیسفل طریقے سے ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو اس طرح سے مائنس جو ہے وہ کیا جانا ہو سکتا ہے، اور لیکن میں سمجھتا ہوں یہ روش اچھی نہیں ہوگی، ملک کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ عمران احمد خان نیازی کا کیا ہے؟ عمران خان از جسٹ این انڈیویجول، وہ ایک دفعہ وزیر اعظم بنے، وہ دوبارہ کبھی نہیں بنے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پڑے بھی تو اٹ ڈزنٹ میٹر۔ میٹر کیا کرتا ہے اس ملک کا مستقبل، میٹر کیا کرتا ہے پاکستان کا مستقبل، میٹر ہم سب کے لیے کیا کرتا ہے یہ ملک۔ عمران خان کو اس طرح سے آرٹیفیشلی مائنس کرنے سے ملک کا نقصان ہے، ڈیموکریسی کا نقصان ہے، پولیٹیکل پروسیس اور اس پولیٹیکل پروسیس کے اوپر لوگوں کے اعتماد کا نقصان ہے، لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کا نقصان ہے، آئین اور قانون کا نقصان ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ حملہ آپ عمران خان پہ کر رہے ہیں یا آئین اور قانون پہ کر رہے ہیں، پولیٹیکل پروسیس پہ کر رہے ہیں، ڈیموکریسی پہ کر رہے ہیں، ڈیموکریٹک نارمز پہ کر رہے ہیں۔ یہ چیز جب سمجھیں گے پھر چیزیں حل ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔